بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود 17 نومبر سن 1902۔ ایک شخص نے ذکر کیا کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اگر آخر کار ہماری جماعت میں داخل ہوں تو ان کی تصانیف اور دیگر تحریروں میں ان کی جو گت بن چکی ہے وہ صفحہ روزگار پر یادگار رہے گی۔ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، یہ تمام ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ خدا کی شان ہے کہ اس کے جو ارادے ہمیں ذلت پہنچانے کے تھے وہ تمام اس پر الٹ پڑے، خود اس کی اپنی جماعت میں اس کی عزت نہ ہوئی۔ فرمایا، خدا کی قدرتیں عجیب ہیں، جس کو چاہے عزت عنایت کرے، یہ تمام اس کی لہریں ہیں۔ انسان کی غلطی ہے کہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے، جس قدر وہ لذات چاہتا ہے خدا تعالیٰ قادر ہے کہ حلال ذریعے سے پہنچا دے۔ کوئی دوست کسی کی ایسی پاسداری نہیں کرتا جیسے وہ کرتا ہے۔ اس کے خلق اسباب میں عجیب مزہ آتا ہے۔ قتل کے مقدمہ پر نظر ڈالو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب میں پھوٹ ڈال دی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر حاکم کے سامنے بھی آدمی جاوے تو اسے ہرگز نہ کوسے، کیونکہ اگر خدا کو یہ راضی کرتا ہے تو خدا خود اس حاکم کے دل کو اس کی طرف پھیر دے گا۔ سب کچھ اسی کے پنجے میں ہے، جسے جس طرف چاہے پھیر دے۔ اس رنگ میں ایک مزہ وجودی مذہب کا آ جاتا ہے، مگر ان کا قدم ذرا آگے پھسلا ہوا ہے، لیکن اگر یہاں تک قدم نہ پڑے تو پھر توحید کا بھی مزہ نہیں آتا۔ فرمایا، دراصل لوگوں کو شبہات پڑ گئے ہیں، اس لیے وہ گناہ سے پرہیز نہیں کرتے۔ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ غفلت کا حصہ رہ جاتا ہے۔ خدا اب چاہتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ لیں، جس طرح نوح کے زمانے میں ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم طاعون سے بچنے کے لیے ٹیکے کی پناہ میں آ جائیں گے، مگر نہیں جانتے کہ سب سے زیادہ ضروری شے خدا کی ہستی پر یقین ہے۔ بغیر اس یقین کے اعمال میں برکات ہرگز پیدا نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو ذرا ہم بھی چلتے چلیں۔ اگر لوگ آج ہی توحید پر قائم ہو جائیں تو آج ہی یہ بلا طاعون کی جاتی رہتی ہے۔ خدا تعالیٰ انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ توحید پر قائم ہے کہ نہیں۔ بہت سے عمل توکل کے برخلاف اور توحید کے برخلاف ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی طرح سے لا الہ الا اللہ کہے، مگر وہ اس میں جھوٹا ہوتا ہے، اور یہی فسق ہے۔ آج کل جس قدر اسباب پر بھروسہ کیا جاتا ہے اس کے نظیر زمانہ سابق میں نہیں ملتی۔ اگرچہ ان وقتوں میں بھی فسق و فجور ہوتا تھا، مگر خدا کا خوف بھی دلوں میں ہوتا تھا۔ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ یا مسیح الخلق ادوانہ کہیں گے، مگر اس وقت وہ سب ناس ہی رہ جائیں گے، جیسے رایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، النصر آیت 3۔ مگر ایسے وقت پر ان لوگوں کو ایمان چندہ فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، السجدہ آیت 30۔ اسے طلوع شمس میں مغربہا کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے بخشے تو بخشے، ان کی توبہ کوئی حقیقت نہ رکھے گی۔ یہ امر خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا، جیسے فرمایا الا ما شاء ربک، سورہ ہود 109۔ مگر مومنوں کے حق میں فرمایا عطان غیر مزدود، سورہ ہود آیت 109۔ فرمایا طاعون بھی معمور ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ جیسے اگر ایک شخص سپاہی ہو تو خواہ اسے اپنے حقیقی بھائی کے نام وارنٹ میں دے، اسے اس کو گرفتار ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ فرض منصبی ہے۔ میں تو خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ لوگوں کو سیدھا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا کی رحمت عظیم ہے کہ اپنی طرف سے خود ہی ایک تازیانہ مقرر کر دیا کہ یہ لوگ غافل نہ رہیں۔ اب یہ لوگ سالک نہ ہوئے بلکہ مجذوب ہوئے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود دستگیری کی۔ ہماری جماعت میں ہماری طرف سے نصائح کا سلسلہ تو جاری تھا، مگر اس کا اثر کچھ کم ہی ہوتا تھا۔ اب اس نے طاعون کا تیزہ چلایا، اب اس نے طاعون کا تازیانہ چلایا،
کیونکہ طاعون کو دیکھ کر ان لوگوں کے دل متاثر ہوں گے اور ان نصائح کو خوب سمجھیں گے۔ اب ان لوگوں کے لیے ایک عمدہ موقع اولیاء اور اصفیاء بننے کا ہے، ورنہ آرام کے زمانے میں ان نصائح کا کیا اثر ہوتا۔ بعض وقت انسان مار کھانے سے درست ہوتا ہے اور بعض وقت مار دیکھنے سے۔ زنا کی سزا کے لیے بھی خدا نے کہا ہے کہ لوگوں کو دکھا کر دی جائے۔ اسی طرح دوسروں کو تعزیانہ پڑ رہا ہے اور ہماری جماعت دیکھ رہی ہے۔ بہت سے آدمی تھے جنہوں نے ہمارے منشا اور ارادہ کو آج تک نہیں سمجھا تھا، مگر اب خدا دوسروں کو تعزیانہ لگا کر ان کو سمجھا رہا ہے۔ طائفۃ من المومنین، النور آیت 3 سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طائفے میں کوئی کسر ہوگی، اس کی اصلاح اس طرح سے ہو جائے گی کہ وہ دوسرے کو سزا ملتی دیکھ کر اپنی اصلاح کریں گے۔ اور اس میں کل مومنوں کو بھی نہیں کہا بلکہ ایک طائفہ کو کہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، رات میں نے خواب میں کچھ بارش ہوتی دیکھی ہے، یوں ہی ترشو سا ہے اور قطرات پڑ رہے ہیں مگر بڑے آرام اور سکون سے۔ پھر فرمایا، سرگرمی انسان کے اندر ہو تو ایمان رہتا ہے ورنہ نہیں۔ کافور کے ساتھ کالی مرچ اس لیے رکھتے ہیں کہ کافور نہ اڑے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کالی مرچ میں تیزی ہوتی ہے، وہ اسے اڑانے سے بچائے رکھتی ہے۔ 18 نومبر 1902۔ نماز فجر کے بعد فرمایا، نماز فجر سے کوئی 20 یا 25 منٹ پیشتر میں نے خواب دیکھا کہ گویا ایک زمین خرید لی ہے کہ اپنی جماعت کی میتیں وہاں دفن کیا کریں، تو کہا گیا کہ اس کا نام بہشتی مقبرہ ہے، جو اس میں دفن ہوگا بہشتی ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ کشمیر میں قصر شریف کے لیے یہ سامان ہوا ہے کہ کچھ پرانی انجیلیں وہاں سے نکلی ہیں۔ میں نے تجویز کی کہ کچھ آدمی وہاں جائیں اور وہ انجیلیں لائیں تو ایک کتاب ان پر لکھی جاوے۔ یہ سن کر مولوی مبارک علی صاحب تیار ہوئے کہ میں جانا چاہتا ہوں، مگر اس بہشتی مقبرے میں میرے لیے جگہ رکھی جائے۔ میں نے کہا کہ خلیفہ نور الدین کو بھی ساتھ بھیج دو۔ یہ خواب حضرت اقدس نے سنایا اور فرمایا، اس سے پیشتر میں نے تجویز کی تھی کہ ہماری جماعت کے میتوں کے لیے ایک الگ قبرستان ہو، یہاں ہو، ایک الگ قبرستان یہاں ہو۔ سو خدا تعالیٰ نے آج اس کی تائید کر دی اور انجیل کے میں نے بشارت کیے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہاں سے کوئی بڑی بشارت ظاہر کرے اور جو شخص وہ کام کر کے لائے گا وہ قطعی بہشتی ہوگا۔ بوقت ظہر و عصر چند ایک آدمی ماں مولوی عبدالستار صاحب جو آج تشریف لائے تھے، ان سے حضور نے ملاقات فرمائی۔ ان کے تحفے تحائف لے کر جنہوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیے تھے، فرمایا ان کا آنا بھی ایک نشان ہے اور اس سلام یاتی کا من کل فض عمیق کو پورا کرتا ہے۔ مغرب کی نماز با جماعت ادا کر کے حضرت اقدس علیہ السلام حسب معمول مسجد کے شمال مغربی کونے میں بیٹھ گئے اور فجر کی خواب پر حضرت اقدس اور اصحاب کبار تذکرہ کرتے رہے۔ فجر والے خواب پر تذکرہ کے سلسلے میں مولوی عبداللہ صاحب کشمیری کی علالت طبع کا ذکر آ گیا۔ ان کو اضطراب بہت ہے۔ اس پہ فرمایا کیوڑا اور گاؤ زبان بہت مفید ہے، اور فرمایا کہ کیوڑا تو میرے پاس بہت اعلیٰ درجے کا ہے جسے رضوی صاحب نے حیدرآباد سے بھیجا ہے، مگر گاؤ زبان نہیں، کیوڑا میں لائے دیتا ہوں۔ چنانچہ حضور اندر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کیوڑے کی بوتل لے آئے۔ فرمایا کشمیر میں مسیح کی قبر کا معلوم ہونے سے بہت قریبی فیصلہ ہو جاتا ہے اور سب جھگڑے طے ہو جاتے ہیں۔ اگر فراست نہ بھی ہو تو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آسان بات کون سی ہے۔ اب آسمان پر جانے کو کون سمجھے، جو باتیں قرین قیاس ہوتی ہیں وہی صحیح نکلتی ہیں۔ آج تک خدا کے اعلام سے اس کے متعلق کچھ معلوم نہ ہوا تھا، مگر اب خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ اب تخم ریزی تو ہوئی ہے، امید ہے کہ کچھ اور امور بھی ظاہر ہوں گے۔ عادت اللہ اسی طرح ہے۔ یہ خواب بالکل سچا ہے اور اس کے ساتھ کسی طرح کی آمیزش نہیں ہے۔ مجھے اس وقت خواب میں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بڑا عظیم الشان کام ہے، جیسے کسی کو لڑائی پر جانا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہماری فراست نے خطا نہیں کی۔ یہ خدا اللہ تعالیٰ حل کر دے تو 100 برسوں کا کام ایک ساتھ میں ہو جائے اور عیسائیوں اور ان مولویوں کے گھروں میں ماتم پڑ جائے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور پھر تو سارے انگریز رجوع اسلام ہو جائیں۔ فرمایا دنیا میں ایک حرکت ہے، اس کی مثال تو یہ ہے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ کر ایک دانہ نکل جائے تو باقی بھی نہیں ٹھہرتے۔
خواہ پادری پیٹتے رہ جائیں تمام انگریز ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دعو ایسے ہی ہوتے ہیں، مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، آل عمران آیت 55۔ پھر ڈوئی کا اخبار آپ نے سنا اور فرمایا کہ پگٹ کی شہرت ڈوئی سے بہت زیادہ ہے۔ 19 نومبر سن 1902 بوقت سیر حضور نے آیت یوم اموت و یوم ابعث حیا مریم آیت 34 پر فرمایا، ان مولویوں کی حسرت ہی ہوگی کہ اباسو کا لفظ کیوں آیا، کاش انزلو کا لفظ آتا۔ اس کے بعد پگٹ کا ذکر ہوا کہ ان لوگوں کو اس لیے دعویٰ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قوم نے مان لیا ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ مسیح آئے، ورنہ اگر قوم کی کثرت رائے اس طرف ہوتی کہ وقت دور ہے تو یہ دعویٰ نہ کرتا۔ شیطان کے بھی مظہر ہوتے ہیں، شیطان نے اس زمانے میں اپنے مظہر کے لیے پگٹ کو ہی پسند کیا ہے۔ پھر فرمایا فی زمانہ تصویر کی ان لوگوں کے بالمقابل کس قدر حاجت ہے، ہر ایک رزم بزم میں آج کل تصویر سے اثر ڈالا جاتا ہے، پگٹ کی بھی تصویر شائع ہوئی ہے۔ فوٹو کے بغیر آج کل جنگ روحانی ناقص ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح کے ہتھیار مخالف تیار کریں تم بھی ویسے ہی تیار کرو، اس سے فوٹو کا جواز ثابت ہے۔ بندوقوں اور توپوں سے جنگ کرنے کا جواز بھی اسی طرح کیا گیا ہے، ورنہ آگ سے مارنا تو حرام ہے۔ جہاں ضرورت حقہ محرک اور مستدعی ہوتی ہے یا اس کے متعلق الہام ہوتا ہے، اس مقام پر تصویر کی حرمت کی سند پیش کرنا حماقت ہے۔ جبرائیل نے خود حضرت عائشہ کی تصویر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ مولوی سید محمد حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسی ہی ضرورت پیش آئی ہوگی۔ حضرت اقدس نے فرمایا ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ایک حرمت حقیقی ہوتی ہے، ایک غیر حقیقی۔ جو غیر حقیقی ہوتی ہے وہ اسباب داعیہ سے اٹھ جاتی ہے۔